السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ معزز ناظرین اور ناظرات، i+TV کے اس پروگرام نبی کی بیویاں میں آپ سب کا خیر مقدم ہے۔ پچھلے ایپیسوڈ میں ہم بات کر رہے تھے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سیرت کے تعلق سے۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں اس عمر میں آئی ہیں جو لڑکپن کی عمر کہلاتی ہے، جو سیکھنے کی عمر کہلاتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو دوسری بیویاں تھیں وہ شادی شدہ تھیں، بعض اس میں بچے والیاں تھیں، مطلقہ یا بیوہ ہو کر کے وہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئی تھیں۔ بعض اس میں سے عمر کے اس مرحلے میں پہنچ چکی تھی جب سیکھنے کی صلاحیتیں کمزور پڑ جاتی ہیں، لیکن حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اس عمر میں پیارے نبی کے نکاح میں آئیں جب سیکھنے کی جو صلاحیتیں ہوتی ہیں، جو لرننگ اسکل ہوتا ہے وہ ٹاپ پر ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے اس اسکل کا بھرپور استعمال کیا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں کس طریقے سے رہتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا کہتے تھے، وہ تمام باتیں تو انہوں نے نوٹ کی، ریکارڈ کی، یاد کی۔ ساتھ ہی چونکہ ان کا حجرہ جو تھا وہ مسجد نبوی سے متصل تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مسجد کے اندر کی بھی جو ایکٹیویٹیز تھیں، جو خطبات ہوتے تھے، جو دروس ہوتے تھے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کو بھی سنتی تھیں اور انہیں دماغ میں محفوظ کرتی تھیں اور پھر ان کو امت کو انہوں نے پہنچایا ہے۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کی وہ اکلوتی بیوی ہیں جو اس حال میں آپ کے نکاح میں آئیں کہ وہ کنواری تھی۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی حکمت تھی کہ اگر اللہ کے رسول کے نکاح میں کوئی کنواری عورت نہ آتی تو اللہ کے رسول ان لوگوں کے لیے نمونہ کیسے بنتے جو کسی کنواری لڑکی سے نکاح کرے۔ ایک مطلقہ، ایک بیوہ عورت سے نکاح کرنے کا معاملہ بالکل الگ ہے اور ایک کنواری خاتون سے نکاح کرنے کا معاملہ بالکل الگ ہے۔ کنواری لڑکی کے ناز و نخرے زیادہ ہوتے ہیں اور اس کو ڈیل کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، اور مطلقہ اور بیوہ کو ڈیل کرنے کا ایک الگ طریقہ ہوتا ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے سب سے افضل اور سب سے عظیم انسان ہونے کے باوجود آپ نے اپنی اس بیوی کے نخرے ناز بھی آپ نے اٹھائے ہیں۔ آئیے اس کے 2-3 واقعات آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ مسند احمد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہم لوگ سفر میں تھے۔ سفر کے دوران آپ نے اپنے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا آگے نکل جاؤ۔ صحابہ جب آگے نکل گئے اور یہ میاں بیوی اکیلے میں رہ گئے تو اللہ کے رسول نے کہا کہ عائشہ چلو ایک کام کرتے ہیں، ہم دونوں دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں، ریس کرتے ہیں۔ چنانچہ دوڑ کا مقابلہ ہوتا ہے اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اللہ کے رسول سے آگے نکل جاتی ہیں اس ریس میں، کیونکہ ابھی ان کی نئی نئی شادی ہوئی ہے، وزن بھی کم ہے، بدن بھی ہلکا پھلکا ہے۔ اللہ کے رسول پیچھے رہ جاتے ہیں، حضرت عائشہ آگے نکل جاتی ہیں۔ حضرت عائشہ ہنسنے لگتی ہیں اور لطف لینے لگتی ہیں کہ اے اللہ کے رسول، میں نے تو آپ کو پچھاڑ دیا، میں نے آپ کو پیچھے کر دیا، میں آگے نکل گئی۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بس مسکرا کے رہ گئے، کوئی جواب نہیں دیا۔ کچھ عرصے کے بعد ایک اور سفر آیا۔ اس سفر میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ساتھ تھے۔ آپ نے صحابہ سے کہا کہ تم لوگ تھوڑا اور آگے نکل جاؤ۔ جب صحابہ تھوڑا آگے نکل گئے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا چلو ہم لوگ دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ پھر دوڑ کا مقابلہ کیا گیا۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اس مرتبہ میں تھوڑی موٹی ہو گئی تھی، میرا بدن تھوڑا فربا ہو گیا تھا، تھوڑا فیٹی ہو گیا تھا اور میں اتنی رفتار سے نہیں دوڑ پائی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آگے نکل گئے اور میں پیچھے رہ گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے اور آپ نے فرمایا ہاذہ بتلک، اے عائشہ یہ اس دن کا بدلہ ہے۔ غور کریں ناظرین، اس قسم کے ہلکے پھلکے لمحات بھی پیارے رسول کی زندگی میں آئے۔ شوہر بیوی کے درمیان جو ایک یعنی ہنسی مذاق کا ایک ماحول ہوتا ہے، ہلکے پھلکے انداز کا ایک ماحول ہوتا ہے، انٹرٹینمنٹ کا جو ایک ماحول ہوتا ہے، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لمحات بھی حضرت عائشہ کے ساتھ ان کا آپ نے لطف لیا ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کہا کہ اے عائشہ میں جان جاتا ہوں کہ کب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو اور میں جان جاتا ہوں کہ کب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو۔ تمہارے راضی ہونے کا بھی علم مجھے ہو جاتا ہے اور تمہارے ناراض ہونے کا علم بھی مجھے ہو جاتا ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ کیسے جان جاتے ہیں آپ؟ کہا کہ جب تم مجھ سے راضی ہوتی ہو تو تم قسم کھاتی ہو تو کہتی ہو وَرَبِّ مُحَمَّدٍ، محمد کے رب کی قسم صلی اللہ علیہ وسلم، اور جب تم مجھ سے ناراض ہوتی ہو
تو کہتی ہو لا ورب ابراہیم، ابراہیم کے رب کی قسم۔ تو جب تم میرا نام لیے بغیر قسم کھاتی ہو تو میں سمجھ جاتا ہوں کہ تم مجھ سے ناراض ہو۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ما احجر الا اسمک، اے اللہ کے رسول آپ مطمئن رہیے، آپ سیٹسفائیڈ رہیے، میں ناراضگی میں بھی صرف آپ کا نام چھوڑتی ہوں، آپ کو نہیں چھوڑتی ہوں۔ اندازہ لگائیں معزز ناظرین کہ یہ میاں بیوی کا رشتہ تھا۔ اللہ کے رسول اپنی بیوی کے ناراضگی کو بھی سمجھ جاتے تھے، کب میری بیوی کا موڈ صحیح نہیں ہے، کب میری بیوی ناراض ہے، اللہ کے رسول یہ بھی پتہ کر لیتے تھے، یہ ریڈ کر لیتے تھے، اس کو سمجھ جاتے تھے۔ اسی طریقے سے ایک مرتبہ عید کا دن تھا، مسجد نبوی میں کچھ حبشی لوگ نیزے وغیرہ کا کھیل کھیل رہے تھے۔ حضرت عائشہ نے دیکھا، اللہ کے رسول کو محسوس ہوا کہ حضرت عائشہ یہ کھیل دیکھنا چاہتی ہیں۔ آپ نے کہا کیا تم دیکھنا چاہتی ہو؟ کہا کہ ہاں اللہ کے رسول میں دیکھنا چاہتی ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے اور حضرت عائشہ اپنے گال کو اللہ کے رسول کے گال کے ساتھ ملا کر کے اللہ کے رسول کے کندھے پر اپنا سر رکھ کر کے وہ حبشیوں کا کھیل دیکھنے لگی۔ بہت دیر تک دیکھتی رہیں۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا محسوس ہوا کہ اب حضرت عائشہ تھک گئی ہیں تو کہا کہ اب اگر تم چاہو تو جا سکتی ہو۔ یہ انداز تھا پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ کے ساتھ، یہ محبت تھی، یہ سلوک تھا۔ چونکہ یہ کنواری تھیں، ان کے جذبات کنواری عورت کے جذبات تھے، تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حساب سے ان کو ہینڈل کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عظمت اس موقع پر بھی سمجھ میں آتی ہے جب اللہ تعالیٰ نے سورہ احزاب کی وہ آیت نازل کی جس کو آیت تخیر کہا جاتا ہے، جس میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو یہ اختیار دیا گیا کہ چاہو تو اللہ کے رسول کے ساتھ رہو، پریشانیاں اٹھاتی رہو، دقتیں اٹھاتی رہو، اور اگر تمہیں دنیا کی آسائشیں چاہیے تو رسول کے گھر سے چلی جاؤ، رسول تمہیں رخصت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اس موقع پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا کہ تم اس بارے میں سوچ لو، اپنے والدین سے مشورہ کر لو، تو حضرت عائشہ نے کیا کہا تھا؟ فی ای ھذا استامر ابویہ، اے اللہ کے رسول یہ کون سی ایسی بات ہے کہ میں اپنے ماں باپ سے مشورہ کروں گی؟ فانی ارید اللہ ورسولہ والدار الاخرہ، سیدھی سی بات ہے، سمپل سی بات ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتی ہوں، میں رسول سے محبت کرتی ہوں، اور میں آخرت میں اپنا گھر بنانا چاہتی ہوں۔ ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں تو حضرت سودا ایک سوتن کی شکل میں موجود تھیں۔ بعد میں اللہ کے رسول نے کئی اور نکاح کیے اور مختلف سوتنوں کے بیچ میں حضرت عائشہ نے زندگی گزاری۔ سوتن کے ساتھ ایک عورت کا رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، یعنی ایک فطری چیز ہے، سوکناپے کی جو غیرت ہوتی ہے وہ عورت کے اندر ہوتی ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ایک عورت اپنی سوتن کے خلاف سازشیں کرتی ہے، اس کے خلاف اپنے شوہر کو بھڑکاتی ہے، اس کی خوبیوں کا بھی انکار کرتی ہے، مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس معاملے میں بھی کردار کی اس بلندی پر فائز ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے۔ اپنی سوکنوں کے بارے میں بھی انہوں نے جو ریمارکس کیے ہیں، جو کمنٹس کیے ہیں، وہ بے مثال ہیں۔ ان کی تعریف کی ہے، انہوں نے ان کی خوبیوں کو تسلیم کیا ہے۔ حضرت سودا کے بارے میں کہتی ہیں کہ حضرت سودا میں تھوڑی سی تیزی تھی، ورنہ وہ ایسی تھی کہ میں کسی اور کے بارے میں نہیں سوچتی ہوں کہ میں اس کے درجے میں ہو جاؤں جتنا کہ میں سودا کے بارے میں سوچتی ہوں کہ کاش میں ان کے درجے میں ہوتی۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے نکاح میں آئیں، ان کے بارے میں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ میں نے صفیہ سے بہترین کھانا بنانے والا نہیں دیکھا، وہ کھانا بنانے کوکنگ میں بہت ماہر تھی۔ حضرت زینب بنت جہش، یہ اللہ کے رسول کی وہ بیوی تھیں جو خاندانی اعتبار سے رسول کی تمام بیویوں میں سب سے معزز تھی، رسول کی پھوپھی کی بیٹی تھی۔ حضرت عائشہ حضرت زینب کے بارے میں کہتی ہیں ہی التی کانت تسامینی من ازواج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کی بیویوں میں یہی وہ بیوی تھی جو مجھ سے ٹکر رکھتی تھی، میری ٹکر کی تھی۔ اس کے بعد یہ بھی کہتی ہیں کہ میں نے زینب سے زیادہ دیندار، زینب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والی، زینب سے زیادہ سچ بولنے والی، زینب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کرنے والی خاتون میں نے نہیں دیکھی۔ یہ حضرت عائشہ کے کمنٹس ہیں، ان کے ریمارکس ہیں اپنی سوتنوں کے بارے میں۔ اس سے اس بات کا بھی اندازہ ہوتا ہے کہ سچائی میں، صدق بیانی میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی پیچھے نہیں رہتی تھی، جس کا جو مقام ہے، جو عظمت ہے، اس کو بیان کرتی تھی۔ معزز ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول کے نکاح میں جب آئیں تو سوتیلی بیٹیاں بھی تھیں۔ رشتوں میں جب لفظ سوتیلا لگ جائے تو رشتوں کو ہینڈل کرنا اور نبھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ نہ بچے اپنی سوتیلی ماں کو سگی ماں کے جیسا سمجھتے ہیں، نہ سوتیلی ماں اپنی سوتیلی بیٹیوں کو اپنی بیٹی کا درجہ دیتی ہے۔ مگر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوری زندگی
کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں ملتا کہ کبھی ان بیٹیوں سے کوئی ناخوشگوار تعلق ہوا ہو، کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آیا ہو، بلکہ بڑی محبت اور اپنائیت کے ساتھ ان بیٹیوں کو رکھا اور ان بیٹیوں کا ذکر خیر ہمیشہ کرتی رہی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول کی سب سے لاڈلی اور سب سے چھوٹی بیٹی ہیں۔ ان کی فضیلت کی کئی روایتیں حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں، یہاں تک کہتی ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ حضرت فاطمہ جب چلتی تھی کأن مشیتہا مشیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی چال، ان کے چلنے کا جو انداز تھا وہ ہو بہو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسا تھا۔ اسی طریقے سے اللہ کے رسول حضرت زینب، اپنی بڑی بیٹی حضرت زینب سے جو محبت کرتے تھے، اس محبت کا تذکرہ بھی حضرت عائشہ کرتی ہیں۔ حضرت زینب کی بیٹی امامہ رسول اکرم کی نواسی، اس کو اللہ کے رسول لے کر کے نماز پڑھتے تھے، اپنے کندھے پہ سوار کر لیتے تھے۔ ان محبتوں اور تعلق کا ذکر بھی حضرت عائشہ کرتی ہیں۔ اسی طریقے سے حضرت حسن و حسین کی فضیلت میں بھی حضرت عائشہ سے روایتیں ملتی ہیں۔ تو اس طریقے سے اپنی سوتیلی بیٹیوں کے ساتھ بھی حضرت عائشہ کا جو رویہ تھا، جو سلوک تھا، وہ بالکل ماں کے جیسا تھا، سگی ماں کے جیسا تھا۔ معزز ناظرین، حضرت عائشہ کی زندگی کا سب سے اہم واقعہ جس کو اگر ہم سمجھیں اور تصور کریں، واقعہ افک ہے۔ غزوہ بنی مستلق سے لوٹتے وقت راستے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قضائے حاجت کرنے کے لیے ایک جگہ قافلے نے پڑاؤ ڈالا، وہ قضائے حاجت کرنے کے لیے گئیں۔ جب واپس لوٹی تو اپنے گلے میں انہوں نے دیکھا کہ میرا ہار وہاں پہ چھوٹ گیا ہے۔ وہ ہار کو واپس لینے کے لیے جب گئیں تو ادھر قافلے کی روانگی کا وقت آ گیا تھا، روانہ ہونے لگا قافلہ، اور جس ہودج میں حضرت عائشہ سوار تھی اس کو اٹھانے والوں کو لگا، چونکہ حضرت عائشہ کا وزن بہت کم تھا، انہیں لگا کہ حضرت عائشہ اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ بغیر حضرت عائشہ کو لیے اس ہودج کو انہوں نے اونٹ پر رکھا اور آگے لے کر کے چلے گئے۔ جب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہار لے کر کے واپس آئیں تو قافلہ جا چکا تھا، تو وہ وہیں پر آ کر کے لیٹ گئیں جہاں پر ان کا اونٹ بیٹھا تھا، تاکہ تلاش کرنے والے آئیں تو ان کو صحیح جگہ پالیں۔ قافلے کے پیچھے حضرت صفوان بن معطل سلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کا کام تھا کہ اگر قافلے میں کوئی سامان چھوٹ جائے، کوئی چیز چھوٹ جائے تو وہ اس کی نگرانی کریں اور اسے پہنچا دیں۔ انہوں نے جب دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قافلے میں نہیں جا سکیں اور وہاں رک گئی ہیں، تو انہوں نے فوراً انا للہ و انا الیہ راجعون کہا اور اپنے اونٹ کو بٹھا دیا تاکہ حضرت عائشہ اس کے اوپر سوار ہو جائے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کوئی گفتگو نہیں کی۔ حضرت عائشہ اونٹ کے اوپر سوار ہوئیں، حضرت صفوان نے اس اونٹ کی نکیل کو پکڑا اور اس کو لے کر کے آئے قافلے میں۔ جب یہ قافلے میں پہنچے تو جو منافقین تھے انہوں نے اس واقعے کو دوسرا رنگ دیا، انہوں نے حضرت عائشہ اور حضرت صفوان کا نام بدنام کرنا شروع کر دیا کہ ان لوگوں نے غلط کام کیا ہے، اور بڑی تیزی سے یہ پروپیگنڈا وہ لوگ کرنے لگے اور اس جھوٹی بات کو پھیلانے لگے۔ جھوٹ جب پھیلتا ہے تو اکثر ہوتا ہے کہ کچھ صحیح اور سیدھے سادے قسم کے لوگ بھی اس میں گرفتار ہو جاتے ہیں۔ جب یہ پروپیگنڈا منافقین نے اٹھایا تو اس پروپیگنڈے کا شکار کچھ مسلمان بھی ہو گئے، جس میں 3 نام ہمیں ملتے ہیں حدیث میں۔ ایک تو حضرت حسان بن ثابت کا نام ملتا ہے، ایک حضرت حمنہ بنت جہش کا نام ملتا ہے، اور ایک مستح بن اساسہ کا نام ملتا ہے۔ یہ 3 وہ ہستیاں تھیں جو مسلمان تھے سچے پکے، لیکن یہ لوگ بھی اس پروپیگنڈے کا شکار ہو گئے۔ حضرت عائشہ کو کچھ پتہ نہیں تھا۔ وہ آئیں جب گھر پہ تو ان کی طبیعت کچھ ناساز ہو گئی۔ وہ یہ کہتی ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول کے سلوک میں کوئی فرق محسوس نہیں ہوا، بس مجھے تھوڑا سا یہ لگا کہ اب اللہ کے رسول پہلے جیسی توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ میں بیمار تھی، اللہ کے رسول میرے پاس آتے، مجھ سے سلام کرتے اور کہتے کئی فتیکم، کیا حال ہے، بس اتنی بات کرتے۔ ایک دن حضرت عائشہ قضائے حاجت کے لیے حضرت مستح بن اساسہ کی ماں، جو حضرت عائشہ کی خالہ بھی لگتی تھی، ام مستح، ان کے ساتھ جا رہی تھی۔ راستے میں ایک جگہ حضرت ام مستح کا پیر پھسلا تو انہوں نے اپنے بیٹے مستح کے حق میں بد دعا کی، کہا تعیسہ مستح، مستح برباد ہو جائے۔ تو حضرت عائشہ نے کہا کہ ایک ایسا صحابی جو غزوہ بدر میں شامل ہوا ہے، جس نے ہجرت کی ہے، آپ کا بیٹا ہے، آپ اس کے حق میں بد دعا کر رہی ہیں؟ کہا کہ تجھے کچھ پتہ نہیں ہے وہ کیا بول رہا ہے، تیرے بارے میں کیسی کیسی باتیں پھیل رہی ہیں۔ انہوں نے پورا واقعہ حضرت عائشہ کو سنایا۔ حضرت عائشہ یہ سن کر کے بہت غمگین ہوئی اور رونے لگی، اور اس کے بعد انہوں نے اللہ کے رسول سے اجازت طلب کی کہ میں اپنے مائکے جانا چاہتی ہوں۔ جب مائکے آئیں تو وہاں آ کر کے انہوں نے اپنی ماں سے ذکر کیا، ام رومان سے ذکر کیا۔ ماں نے کہا بیٹی، جب کوئی بیوی اپنے شوہر کی نظر میں اونچا مقام پا لیتی ہے، خوبصورت بھی ہوتی ہے، شوہر کی نظر میں عزت بھی پا لیتی ہے، اور اس کی کئی سوتنیں بھی ہوتی ہیں، تو اس کے خلاف طرح طرح کی پلاننگ ہوتی ہے، تمہیں گھبرانے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ادھر منافقین دن بدن اس بات کا پروپیگنڈا کر رہے تھے۔
اللہ کے رسول کو بے حد تکلیف پہنچ رہی تھی۔ ایک دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر آئے اور آپ نے کہا کہ میری بیوی کے بارے میں لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں اور ایسے آدمی کے ساتھ میری بیوی کا نام جوڑ رہے ہیں جس کے بارے میں صرف خیر کی بات جانتا ہوں، بھلائی کی بات جانتا ہوں۔ کون مجھے اس مصیبت پھیلانے والے سے نجات دے گا جو میرے اہل و عیال پر جھوٹا الزام لگاتا ہے؟ کون اس سے مجھے نجات دے گا؟ آپ کا اشارہ عبداللہ ابن ابی کی طرف تھا جو منافقین کا سردار تھا اور اس فتنے میں سب سے آگے تھا۔ بہرحال اس مسئلے کو لے کر کے مدینہ کے انصار میں دو قبیلے تھے، اوس اور خزرج۔ تو یہ جو تھا عبداللہ ابن ابی، اس کا تعلق قبیلے اوس سے تھا۔ تو اس مسئلے کو لے کر کے اوس اور خزرج میں کہا سنی ہونے لگی اور آپس میں اختلاف بڑھنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں فریق کو ٹھنڈا کیا اور گھر چلے آئے۔ اس مسئلے کو لے کر کے اللہ کے رسول نے حضرت علی سے بھی مشورہ مانگا، حضرت زینب سے بھی مشورہ مانگا، اللہ کے رسول نے حضرت بریرہ جو لونڈی تھی حضرت عائشہ کی، ان سے بھی مشورہ مانگا اور حضرت اسامہ سے بھی مشورہ مانگا۔ حضرت علی نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں تو یہ رائے دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے اوپر کوئی تنگی نہیں رکھی، آپ دوسری بیویاں ہیں، دوسرا نکاح کر سکتے ہیں، آپ ایک بیوی کو لے کر کے اتنی ٹینشن کیوں لے رہے ہیں؟ آپ خادمہ کو بلا لے، لونڈی کو بلا لے، وہ سارے معاملے کو دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی کر دے گی۔ حضرت اسامہ ابن زید سے جب اللہ کے رسول نے پوچھا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے رسول، میں آپ کی بیوی کے بارے میں جہاں تک جانتا ہوں بھلائی کی بات جانتا ہوں، خیر کی بات جانتا ہوں۔ بریرہ جو اللہ کے رسول کے گھر میں لونڈی کی حیثیت سے کام کرتی تھی، حضرت عائشہ کی خادمہ کی حیثیت سے کام کرتی تھی، انہوں نے کہا کہ میں عائشہ کے بارے میں کوئی غلط بات نہیں جانتی، یہ ہے کہ تھوڑا سا لڑکپن کا تقاضا ہے، کبھی کبھی وہ آٹا گوندھ کے رکھتی ہیں اور بکری آتی ہے اور کھا جاتی ہے اور انہیں پتہ نہیں چلتا ہے، اس قسم کی غفلت میں نے دیکھی ہے۔ باقی ان کے کیریکٹر اور کردار کے بارے میں بالکل پازیٹیو ہوں، کوئی غلط بات میں نہیں پاتی ہوں۔ حضرت زینب جو ایک سوتن تھیں، لیکن اس موقع پر بھی انہوں نے کہا کہ میں اپنے کانوں کو محفوظ رکھتی ہوں، میں عائشہ کے بارے میں یہی جانتی ہوں کہ وہ بہت اچھی ہیں، میں ان کے بارے میں خیر کے سوا کچھ نہیں جانتی۔ بہرحال یہ تمام باتیں سننے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن حضرت عائشہ سے ملنے کے لیے اپنے سسرال آئے، حضرت عائشہ کے گھر پہ آئے اور آ کر کے آپ حضرت عائشہ کے پاس بیٹھے اور کہا کہ اے عائشہ، بندہ اگر کوئی گناہ کر دے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ تمہارے بارے میں ایسی ایسی باتیں مجھے پہنچی ہیں، اگر تم بے گناہ ہو تو اللہ تعالیٰ تمہاری بے گناہی کو ثابت کر دے گا، اور اگر تم نے واقعی میں کوئی غلطی کر لی ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، اللہ معاف کر دے گا۔ حضرت عائشہ کو بڑی تکلیف ہوئی اللہ کے رسول کے جملے سے۔ ابھی تک وہ کہتی ہیں میں رات بھر روتی تھی، لیکن رسول کا یہ جملہ سننے کے بعد میرے آنسو تھم گئے، میرے آنکھوں سے آنسو برسنا بند ہو گئے۔ میں نے اپنے والد سے کہا، اپنی والدہ سے کہا کہ آپ لوگ جواب دیں۔ میرے والد اور میری والدہ نے انکار کر دیا کہ ہم لوگ اللہ کے رسول کی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میری عمر بھی زیادہ نہیں تھی، مجھے بہت زیادہ قرآن نہیں یاد تھا، لیکن جتنا یاد تھا اس حساب سے میں کھڑی ہوئی اور میں نے کہا کہ آپ لوگوں کے دماغ میں ایک بات بیٹھ چکی ہے، اگر آج میں یہ کہہ دوں کہ میں نے یہ کام نہیں کیا ہے، میں بے گناہ ہوں اور میں سچ بول رہی ہوں، لیکن کوئی میری بات کا یقین نہیں کرے گا، اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ میں نے واقعی میں غلط کام کیا ہے جبکہ اللہ جانتا ہے میں بے گناہ ہوں، لوگ فوراً میری بات کا یقین کر لیں گے، آپ لوگ میری بات کا یقین کر لیں گے۔ تو میں کچھ نہیں کہوں گی، میں وہی کہوں گی جو یوسف کے باپ نے کہا تھا، فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون، میں صبر جمیل کروں گی، میں بہترین صبر کروں گی اور میں اللہ سے مدد طلب کرتی ہوں ان تمام چیزوں پر جو آپ لوگ کہہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ اتنا کہنے کے بعد میں بیٹھ گئی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول کے چہرے پر وہ آثار نمایاں ہوئے جو قرآن کی وحی نازل ہونے کے وقت نمایاں ہوتے تھے، پسینہ آپ کے پیشانی پر چمکنے لگا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب وہ کیفیت ختم ہوئی، اللہ کے رسول نے خوش ہو کر کے کہا، عائشہ مبارک ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہاری برات میں قرآن کی آیتیں نازل کر دی ہیں۔ سورہ نور کی آیتیں نازل ہوئی، ان الذین جاءوا بالافک عصبۃ منکم سے لے کر کے ٹوٹل 10 آیتیں نازل ہوئیں، اور اللہ تعالیٰ نے اعلان کر دیا کہ یہ افک ہے، یہ جھوٹ ہے، یہ بہتان ہے، یہ منافقوں کی شرارت ہے۔ مومنوں کو تو یہ چاہیے تھا کہ یہ بات سنتے ہی کہہ دیتے کہ یہ بالکل کھلا ہوا جھوٹ ہے، اور اپنے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے تھا۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، حضرت عائشہ کہتی میرے گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے بارے میں قرآن کی آیتیں نازل ہوں گی۔ میں یہ سوچ رہی تھی کہ میں پاک دامن ہوں، میں بے گناہ ہوں، اللہ تعالیٰ میری بے گناہی کو ثابت کرے گا، لیکن میرا اندازہ یہ تھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دکھا دیا جائے گا، لیکن مجھے یہ قطعاً امید نہیں تھی کہ اللہ تعالیٰ میری برات میں قرآن کی آیتیں نازل کر دے گا۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں تو
میرے والدین نے مجھ سے کہا، میری ماں نے کہا، میرے باپ نے کہا کہ اٹھ کر کے اللہ کے رسول کا شکریہ ادا کرو۔ تو میں نے ناز سے کہا کہ میں ان کا شکر ادا کیوں کروں، میں تو شکر اس ذات کا ادا کروں گی جس نے میری برات میں قرآن کی یہ آیت نازل کی۔ تو میرے بھائیوں، معزز ناظرین و ناظرات، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت اور ان کے کیریکٹر اور کردار کی جو بلندی ہے، یہ واقعہ اس کے لیے اور عظیم الشان بن گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وجہ سے ایک اور آسانی امت کو ملی۔ ایک اور غزوے کے موقع پر ان کا ہار گم ہو گیا اور ہار کو تلاش کرنے میں دیر ہو گئی اور قافلے کو وہاں رکنا پڑ گیا۔ جب وہاں قافلہ رکا، صبح فجر کا ٹائم تھا، وضو کرنا ہے، پانی نہیں تھا، تو اس موقع پر تیمم کی آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اجازت دی کہ پانی نہ ملے، فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا، تو پاک مٹی سے تیمم کر لو۔ تو حضرت عائشہ کے ساتھ جو پریشانی آئی، ان کا ہار گم ہوا، وہ ہار کا گم ہونا اور پریشانی کا نازل ہونا امت کے حق میں خیر کا سبب بن گیا۔ اسی لیے حضرت اسید ابن حضیر نے اس موقع پر کہا تھا کہ ما ہی ابی اول برکتکم یا آل ابی بکر، اے ابو بکر کے گھر والو، یہ کوئی پہلی برکت تمہاری نہیں ہے، تمہاری وجہ سے کئی بار ہم پر برکتوں کا نزول ہوا ہے۔ یہ ہیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ معزز ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ان کے حجرے میں ہوا۔ حضرت عائشہ خود کہتی ہیں کہ اللہ کے رسول جب اس دنیا سے گئے، سوموار کا دن تھا، میری باری کا دن تھا، میرے حجرے میں اور بین سحری و نحری، میری گود میں سر رکھ کر کے، اور اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے میرے تھوک کو اللہ کے رسول کے تھوک کے ساتھ ملا دیا تھا، اللہ کے رسول کا انتقال ہوا۔ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے گئے تو اپنی اس محبوب بیوی کے گود میں سر رکھ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ہیں۔ حضرت عائشہ کی اگر علم کی بات کریں، ان کا علم کتنا تھا، ان کے علم کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ما اشکل علینا اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم رسول کے صحابہ کے اوپر جب بھی کسی مسئلے میں کوئی پریشانی آئی اور ہم نے حضرت عائشہ سے رجوع کیا تو اس مسئلے کا حل ہم نے پا لیا۔ حضرت مسروق تابعین میں سے ان سے پوچھا گیا کہ کیا حضرت عائشہ علم الفرائض کو جانتی تھیں؟ تو انہوں نے کہا، مشیخت اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے بزرگ صحابہ کو دیکھا کہ فرائض کے مسائل وہ حضرت عائشہ سے پوچھا کرتے تھے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، لو جمع علم عائشہ، اگر حضرت عائشہ کے علم کو امت کی تمام عورتوں کے علم کے ساتھ اکٹھا کر دیا جائے، ملا دیا جائے، تو حضرت عائشہ کا جو علم ہے وہ تمام امت کی عورتوں کے علم سے زیادہ ہوگا۔ معزز ناظرین، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ بیوی تھیں کہ آپ نے ان سے محبت کا اظہار کیا اور یہ بتایا کہ سب سے زیادہ میں ان سے محبت کرتا ہوں۔ چنانچہ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، آپ سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے؟ ای الناس احب الیک، آپ نے فرمایا عائشہ۔ پھر پوچھا کہ مردوں میں کون ہے؟ فرمایا عائشہ کے والد۔ حضرت عائشہ وہ بیوی ہیں اللہ کے رسول کی جن کے اوپر حضرت جبرائیل نے سلام بھیجا۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ سے کہا، ھذا جبریل یقرئ علیک السلام، اے عائشہ جبریل تمہیں سلام کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے جواب دیا کہ ان کے اوپر بھی اللہ کی طرف سے سلام ہو، اور اس کے بعد کہا، ترا ما لا ارا، اے اللہ کے رسول جبریل آپ کو نظر آتے، مجھ کو نظر نہیں آتے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، فضل عائشہ علی النساء کفضل الثرید علی سائر الطعام، کہ عائشہ کی فضیلت تمام عورتوں پر ویسے ہی ہے جیسے سرید کی فضیلت ہے تمام کھانوں پر۔ تمام کھانے ایک طرف اور سرید ایک طرف، ویسے ہی تمام عورتیں ایک طرف اور حضرت عائشہ ایک طرف ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں جب آئیں، رخصتی کے وقت 9 برس کی تھیں، اور 9 برس وہ اللہ کے رسول کی زوجیت میں رہیں، آپ کے حیات میں وہ رہیں۔ جب اللہ کے رسول کی وفات ہوئی، آپ کا انتقال ہوا، تو حضرت عائشہ کی عمر 18 برس کی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی 47 برس تک حضرت عائشہ زندہ رہیں اور امت کی رہنمائی کرتی رہیں، امت کے مسائل میں ان کو دین کی باتیں بتاتی رہیں، ان کو اللہ کے رسول کی حدیثیں پڑھ پڑھ کے سناتی رہیں۔ سن 58 ہجری میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت عائشہ کا انتقال ہوا، اور بقیع کے قبرستان میں آپ مدفون ہیں۔ آپ سے تقریباً 2200 حدیثیں روایت کی گئی ہیں، جس میں بڑی اہم حدیثیں اور احکام کی حدیثیں ہیں، اور اللہ کے رسول کی زندگی کے ان گوشوں کے تعلق سے حدیثیں ہیں جن کے بغیر ہم اللہ کے رسول کی سیرت اور اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔
معزز ناظرین، یہ تھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی زندگی کی مختصر جھلکیاں۔ اب انشاءاللہ اگلے درس میں ہم اس سلسلے کو اور آگے بڑھائیں گے اور رسول اکرم کی مزید بیویوں کے حالات آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ رب العالمین سے دعا ہے الہ العالمین ہمیں اللہ کے رسول کی بیویوں کی زندگیوں سے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری ماؤں بہنوں کو بھی ان کے جیسا دین، ایمان اور عمل صالح والا بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سماج سے برائی مٹانے میں i+TV کی مدد کریں، اپنا تعاون آن لائن ٹرانسفر کریں۔ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں۔